ہم اذان بھی سنیں، ہم جاگ بھی رہے ہوں، ہمارے پاس کوئی شرعی عذر نہ بھی ہو، اور پھر بھی ہم گھر میں نماز پڑھیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لقد ہممت ان آمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اگر آپ پوری کی پوری حدیث پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. پہلے رسول اللہ قسم کھا رہے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد پھر یقیناً بے شک ہممت میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں حکم دوں. کیسے الفاظ ہیں؟ پہلے قسم ہے، پھر تاکید ہے، پھر حکم ہے. کیا حکم دے؟ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے میری جگہ میں محمد صلی اللہ، دو تین حدیث ہیں ملتی جلتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور شخص امام مقرر ہو اور میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سننے کے بعد، ندا سننے کے بعد بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بتائیے یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ اور میں جب بات کرتے ہیں نا کہ نماز ایک چھوڑ دے بندہ عقیدے کے لحاظ سے کہ یہ میں نے چھوڑ دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ اس کی قضا دینی ہے، نہ اس کے چھوڑنے سے میرا اسلام ضائع جائے گا، اللہ کی قسم وہ بندہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم جب یہ بات، مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارا فتویٰ نہیں، ہم ناقل ہیں. ہماری کیا مجال کہ ہم یہ فتویٰ دیں؟ ہم صرف نقل کرنے والے ہیں، دین اور شریعت کو نقل کرنے والے ہیں، آگے پہنچانے والے ہیں، اپنی طرف سے فتویٰ دینے والے نہیں ہیں. رسول اللہ کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حکم دوں کسی اور کو، یا دوسری روایت میں میرا دل کرتا میں حکم دوں کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں اذانیں سن کے بیٹھے ہوئے ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، ان کی چھتیں جلا کے ان کے اوپر پھینک دی جائیں. پھر بھی باجماعت نماز فرض نہیں ہے. اتنی واضح حدیث کے باوجود